اس سلسلے کی آخری اور مختصر قسط لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مجھے ضرور بتائیے گا کہ منٹو سیریز آپ کو کیسی لگی۔ براہ مہربانی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے تاکہ میرا اور آپ کا رشتہ جڑا رہے۔ لاہور میں جا کر منٹو نے بے شمار کہانیاں لکھیں۔ اس نے حکومت سے ٹکر لی، فرقہ پرستوں کے خلاف لکھا اور امریکہ کے چچا سام کے نام خطوط لکھے جن میں شدت کی طنز تھی۔ وہ نڈر اور باغی طبیعت کا مالک تھا، سماج کے جھوٹے اور دوغلے پن کو ننگا کرنے میں ماہر۔ منٹو دنیا کا چیلنج قبول کر سکتا تھا مگر دوست کا وار نہیں سہ سکتا تھا۔ پاکستان میں 1950 میں ترقی پسند ادیبوں نے قدامت پسند اور فحش نگار کا الزام لگا کر ایک سرکولر جاری کیا کہ منٹو کی کوئی کہانی کسی رسالے میں نہ شائع کی جائے۔ یہ سرکولر دہلی بھی آیا۔ سب سے افسوسناک بات یہ تھی کہ منٹو کا جگری اور پیارا دوست احمد ندیم قاسمی اس مہم کا جنرل سیکرٹری تھا۔ منٹو پر اس کا بہت گہرا اثر ہوا۔ وہ اپنی دنیا میں بیگانہ ہو گیا۔ مالی پریشانی اور دوستوں کی بے رخی کی وجہ سے وہ زیادہ شراب پینے لگا۔ ایک بوتل کی خاطر وہ کہانی لکھ دیتا۔ کئی دفعہ اس نے ایک دن میں 3 کہانیاں لکھیں اور ان کو پبلشروں کے پاس بیچنے لگا۔ کہانیوں کا ایک مجموعہ چھپا اور اس میں اس نے سلسلہ وار تاریخیں بھی درج کیں۔ اس کے دیباچے میں اس نے لکھا، داد اس بات کی چاہتا ہوں کہ میرے دماغ نے پیٹ میں گھس کر کیا کیا کرامتیں دکھائیں۔ وہ بے حد پتلا دبلا ہو گیا۔ شراب کے بغیر کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی تھی۔ عجیب جنون کی حالت طاری ہو گئی۔ اس کے علاج کے لیے اس کو پاگل خانے لے جایا گیا۔ پاگل خانے میں رہتے ہوئے بھی اس کی تخلیقی روانی میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ لگاتار لکھتا رہا۔ اس کی کہانی توبہ ٹیک سنگھ پاگل خانے کے ذاتی تجربوں کا ہی نچوڑ ہے۔ یہ کہانی تقسیم شدہ انسانیت کے متعلق دنیائے ادب میں ایک شاہکار ہے۔ منٹو کو اس بات کا احساس تھا کہ وہ ایک بڑا افسانہ نگار ہے۔ اس نے اپنی قبر کا کتبہ بھی خود ہی لکھ دیا تھا، یہاں منٹو دفن ہے۔ افسانہ لکھنے کا فن اس کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ یہ پیشین گوئی سچی ثابت ہوئی۔ ہند کے مشہور ڈرامہ نگار بلونت گارگی کا سعادت حسن منٹو بارے ادبی خاکہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ اپنی رائے دیجیے، میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ میرے پاس اور بھی نایاب اور دلچسپ تحریریں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ رب راکھا۔